یہاں پر بی جے پی سرکار کر رہی ہے۔ آپ بتائیے، سنبھل میں 2 بچوں کو CAA کے پروٹیسٹ میں گولی مار کر ان کو شہید کر دیا گیا کہ نواب صاحب ان کے گھر کے قریب نظر آئے۔ آج تک ان بچوں کو گولی ماری گئی ہے، FIR تک ایشو نہیں ہوا ابھی تک۔ کس کو ووٹ دے رہے ہیں آپ؟ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ میں ایک مثال دکھاتا ہوں آپ کو۔ میں یہاں آ رہا تھا، ہم لوگ بریلی سے گاڑی میں یہاں پر آ رہے تھے تو میرے پاس حیدرآباد سے 2 لوگ فون کر رہے تھے کہ ہماری ٹھیلے کی منڈی کو فلاں مقام سے ٹریفک کے پولیس والے نے ہٹا دیا۔ میں نے کہا تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا کہ منڈی کو میں نے نہیں ہٹایا۔ میں نے کہا تم نے کیوں نہیں ہٹایا؟ اس نے کہا کہ تم میرے MP ہو، میں یہی کہہ رہا ہوں، اس سے تم بات کرو اس انسپیکٹر سے۔ اس کو بولتے ہیں طاقت۔ ایک معمولی غریب ٹھیلا منڈی والا حیدرآباد میں مجھے فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ بات کریے انسپیکٹر سے، ذرا بتائیے ان کو کہ ہم غریب ہیں، یہاں پر کاروبار کرنا ہے۔ کون سنے گا پھر غریبوں کی بات کو؟ یہ مزاج مجلس پیدا کرتی ہے۔ اگر اللہ نے چاہا آپ کے ووٹوں سے یہاں سے مجلس کا امیدوار کامیاب ہوگا تو وہ نواب بن کر نہیں رہے گا، آپ کا خادم بن کر سنبھل کی خدمت کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ مزاج آپ کو پیدا کرنا ہے۔ یہ مزاج، یہ اعتماد جب آپ میں پیدا ہو جائے گا کہ میرا ودھائک، میرا سانسد، میرا خادم ہے۔ ایک ٹھیلا منڈی والا فون کر کے کہہ سکتا ہے کہ اسد الدین اویسی تم بات کرو اور مجھے یہاں سے نہیں ہٹایا جائے۔ رات کے اندھیرے میں ہم کو فون کرتے کہ پولیس ہمارے بیٹے کو اٹھا لیے، بات کریے، ہم بات کرتے ہیں۔ کووڈ کے دوران میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کووڈ کی پہلی ویو میں 1900 لوگوں کو میں نے خود اسپتال میں بیڈ دلایا تھا حیدرآباد میں۔ دوسری کووڈ کی ویو آئی تو ہم نے 750 کے قریب یا 800 کے قریب آکسیجن سلنڈر کو مفت عوام میں دیا۔ ایک نہیں 10 مرتبہ ریفل کرائی۔ آکسیجن کانسنٹریٹرز میں برطانیہ سے منگایا اس کو، اور جب مجھ سے امتیاز جلیل اورنگ آباد کے MP نے کہا کہ مجھے آکسیجن سلنڈر اور آکسیجن کانسنٹریٹر کی ضرورت ہے، میں اورنگ آباد کو بھی جایا۔ اختر الایمان نے کہا کہ بہار کو بھی جائیے، ہم نے بہار کو بھی جایا۔ 30 سال سے جس شخص کو آپ جتا رہے ہیں، کیا کام کر؟ ہاں، ان کی انفرادی شہرت میں، ان کی انفرادی دولت میں، ان کی انفرادی طاقت میں اضافہ ہوا ہوگا، مگر بتائیے سنبھل کی جنتا کا کیا فائدہ ہوا؟ سنبھل کی جنتا کا کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور صرف ووٹ لیتے ہیں اپنی شخصیت کے لیے۔ میں یہاں پر آیا ہوں تو اپنی شخصیت کے لیے حق دلانے کے لیے آیا ہوں۔ میری شخصیت، میرا مقام، میری عزت کوئی معنی نہیں رکھتی غریب عوام کے سامنے۔ میں مٹنے کے لیے، اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی لیے ہم پر گاڑی پر گولیاں چلائی جاتی ہیں نا، ہم پر گولیاں چلائی جاتی، ان دلوں پر نہیں چلائی جاتی کہ ان کو معلوم یہ غلام ہے ان کے۔ ہماری زبان کو دبانے کے لیے گولیاں چلائی جاتی ہے۔ ارے جو گونگے ہیں ان پر کوئی گولی نہیں چلاتا، مردوں پر گولی چلائی جاتی، کمزوروں پر نہیں چلایا جاتا، غلاموں پر۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ میری بات کو سمجھیے۔ سنبھل میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ترقی ہو، سنبھل میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے درمیان میں آپ کا ووٹ جس کو آپ کامیاب کریں وہ آپ کے درمیان میں رہے، تو آپ یہاں سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریے۔ کون سا کام یہاں پر ہو رہا ہے؟ سنبھل کی ویدھان سبھا میں خالی ایک ہی آدمی کا فائدہ ہو رہا ہے، وہ نواب صاحب کا، ان کا کولڈ سٹوریج اور سیرنج بنانے کا کام دوڑ رہا ہے آسمان پر، اور غریب کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ تمام سے ہی گزارش کرنے آیا ہوں، اور آپ کو بتا رہا ہوں سماجوادی پارٹی کا اسمبلی میں کیا نواب صاحب اٹھائے ان بچوں کی جو موت ہوئی، بلال پاشا کی موت ہوئی، فائرنگ میں کیا نواب صاحب اٹھائے اسمبلی میں؟ کیا ان کے پاس طاقت تھی کہ یوگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا جائے کہ میرے ویدھان سبھا کے بچوں کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا، ان کے گھر سے ان کی اولاد کو محروم کر دیا گیا؟ نہیں بولیں گے، کیونکہ معاملہ ہے۔ یوگی کو بولیں گے تو بلڈوزر بھی جا دے گا ان کے پاس، تو وہ بولے کہ خیریت یہی ہے کہ میرا بچہ نہیں مرا، اس کا مرا، مجھے کیا کرنا، میرا بچہ اچھا ہے، مجھے کافی ہے۔ جب تک یہ مزاج رہے گا کچھ کام نہیں ہوگا۔ مجھے بھی اللہ نے اولاد دی ہے کہ مگر میرا معاملہ یہ
کہ جو لوگ مجھے ووٹ ڈالتے ان کی اولاد کا تحفظ ہو، ان کی بیٹیوں کا تحفظ ہو، تبھی تو کامیاب ودھائک اور سانسد بنتا ہے۔ آج ہر چیز یہ لگتی ہے کہ نہیں بس میرا فائدہ، اور ماشاءاللہ سے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے اتنا دیا مگر ان کا غارت کا گڑا بھرتا ہی نہیں ہے، ڈالے جا رہے بھرتا ہی نہیں ہے غارت کا گڑا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ 14 تاریخ کے دن اپنا ایک اور مجلس کے امیدوار کے حق میں استعمال کریں۔ یہ جگہ کا نام گمسانی ہے نا، گمسانی ہے نا۔ اب آپ سے اپیل کر رہا ہوں یہ تمام کو گمنام کر دو آپ انشاءاللہ تعالی۔ یہ گمسانی کی عوام کی میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ کا نعرہ ہونا چاہیے کہ گمسانی کا نعرہ 14 کو سب کو گمنام کریں گے اور مشیر کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ سماجوادی پارٹی، پوچھئے ان سے، ٹرپل طلاق کا جب قانون لایا گیا، تین مرتبہ پارلیمنٹ میں آیا، سماجوادی پارٹی کے ایم پیز کی تقاریر اٹھا کر دیکھ لو آپ، ٹرپل طلاق کا قانون ہے اور اکھلیش بات کر رہے میں نے روڈ بنا یو پی میں، ارے قانون ٹرپل طلاق کا ہے، یہ بول رہے میں نے ہائی وے بنایا، میں نے پلین اتارا۔ ارے بولنے لفظ مسلمان کا نام لینے سے ڈرتے اکھلیش۔ تم نے کب سنا تھا السنکھیک سماج مسلمان کا نام اکھلیش کی زبان سے؟ نہیں سنا کسی نے، ڈرتے نہیں اگر بولیں گے تو ووٹ نہیں ملے گا۔ ارے آپ کہنے ووٹ ہے ہی نہیں ہمارے سوا، آپ نے ہم کو قیدی بنا کر رکھ دیا، آپ نے ہم کو بی جے پی کا ڈر دکھا کر ہم کو قیدی بنا کر رکھ دیا۔ مگر سنو اکھلیش یادو، اب وہ معاملہ نہیں رہے گا، اب وہ پوری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ نہ صرف سنبل بلکہ انشاءاللہ اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین ایک نئی تاریخ لکھے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ غلامی اور قیدی کی سب باتیں ختم، اب حصے داری کی لڑائی ہوگی، حصہ لینا پڑے گا آپ کو، اور بغیر حصہ لیے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کو میں بتانا چاہوں گا، زندہ آپ بھی زندہ، میں بھی زندہ، ہم زندہ ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی، فکر مت کرو، جب تک ہم زندہ ہیں دنیا زندہ، ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں، وہ مطمئن رہو آپ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پارلیمنٹ میں یو اے پی اے کا قانون آیا، وہ قانون یہ کہتا ہے کہ دلی میں بیٹھا ہوا این آئی اے کا ایک انسپیکٹر آپ کے گاؤں کے کسی بھی بچے کو ٹیررسٹ گھوشت کر سکتا ہے۔ کیا اکھلیش یادو تم تائید نہیں کیے اس قانون کی؟ کیا کانگریس نے تائید نہیں کی امت شاہ کے امینڈمنٹ بل کی؟ ہم پر انگلیاں اٹھاتے، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر میں نے پورے سمویدھان کو سامنے رکھ کر دلائل دیا، کہا کہ قانون غلط ہے، یہ قانون غلط ہے، اس قانون کا استعمال مسلمان، دلت، آدیواسیوں پر ہوگا۔ آج بھارت کی جیلوں میں اسی قانون کے تحت بچوں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ اکھلیش یادو نے تائید کی، بتاؤ نواب تمہاری زبان کھلی؟ کیا تم بولے قانون غلط ہے بھیا مت تائید کرو؟ تم نہیں بول سکتے کیونکہ تمہارے گھر تک آفت نہیں آئے گی، نہ غریب کے گھر پر آفت آئے گی، نوجوانوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ آج بتائیے آپ امت شاہ کی تائید کرتے اس قانون کو کانگریس اور سپا لوک سبھا راجیہ سبھا میں تائید کرتے اور آ کر آپ سے ووٹ کا مطالبہ کرتے، کس منہ سے مطالبہ کریں گے آپ؟ بدترین قانون کو تم نے تائید کیا، اس کو قانون بن گیا، آج بھارت میں کسی کو بھی یو اے پی اے لگا دیا جاتا ہے، کسی پر بھی یو اے پی اے لگا دیا جاتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم پر گولیاں چلانے والوں پر یو اے پی اے نہیں لگایا جاتا، ہم پر گولیاں چلانے والوں پر یو اے پی اے نہیں لگایا جاتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری بات، آج پردھان منتری ہم کو میڈیا کے لوگ بتائے کہ سہارنپور میں تقریر کر کے کہا کہ بی جے پی ہر مظلوم کے ساتھ ہے۔ پردھان منتری جی وہ مظلوم ہے، مظلوم نہیں۔ اور کہا کہ ہم نے ٹرپل طلاق کا قانون بنایا، مسلم مہیلاؤں کو ہم نے مدد کی،
प्रधान मंत्री जी, आपको कब से मालूम हो गया कि मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक का कानून बनाने से फायदा हुआ? ट्रिपल तलाक का कानून अगर बीजेपी ने बनाया तो मुसलमान औरतों को बर्बाद करने के लिए बनाया। हम बता रहे हैं आपको, ट्रिपल तलाक अगर कोई बोलता है वो गुनाह है, बेवकूफ है, पागल है। मगर प्रधानमंत्री ने जो कानून बनाया, अब सहारनपुर में खड़े होकर कह रहे कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों की मदद के लिए बनाया। प्रधानमंत्री जी, हरिद्वार में मुस्लिम बहनों के ताल्लुक से वो जो तमाम महाशय जमा होकर कह रहे थे कि इनका नरसंहार कर दो, जेनोसाइड कर दो, जब आप कुछ नहीं बोले, जब कहा गया कि भारत की फौज को इस्तेमाल करके इतने लाख अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कत्ल कर दो, आप कुछ नहीं बोले। जब हमारी गर्दन की कीमत लगाई जा रही थी, आप कुछ नहीं बोले। प्रयागराज, इलाहाबाद में गालियां दी गई मुस्लिम महिलाओं को, आप कुछ नहीं बोले। बुल्ली डील, सुल्ली डील, हमारे बच्चों की नीलामी हुई, प्रधानमंत्री नहीं बोले। प्रधानमंत्री, आपको मोहब्बत किससे है बताओ? आपको मोहब्बत मुस्लिम महिलाओं से नहीं है, आपको मोहब्बत अपनी आरएसएस की आइडियोलॉजी से है। आपको मोहब्बत अपनी आरएसएस की आइडियोलॉजी से, और आपको देखकर आपसे मुकाबला करने के लिए अखिलेश भी अपनी जबान को खामोश कर लेते, कुछ नहीं बोलते। मुकाबला क्या हो रहा है कि मोदी से बड़ा कौन है? अरे मोदी से मुकाबला करना है तो भारत के संविधान को इस्तेमाल करो। मोदी से मुकाबला करना है तो भारत के इंडियन नेशनलिज्म को सामने रखो। मगर नहीं, प्रधानमंत्री तो आज सहारनपुर में बोल दिए। प्रधानमंत्री, इसका जवाब दीजिए। जो प्रयागराज, इलाहाबाद में संसद हुआ, जो हरिद्वार में हुआ, आप कोई मुंह नहीं खोलते। अच्छा, प्रधानमंत्री को मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है कि एक मुस्लिम बच्ची हिजाब पहनकर कॉलेज में जाती है तो उसको गुंडे घेर लेते, मगर मेरा प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेगा उन लोगों, क्योंकि उनके गले में किस्म की शाल थी। प्रधानमंत्री ने देखा कि हिजाब और निकाब और वो शाल, तो प्रधानमंत्री बोले बेटा खामोश हो जाओ, कुछ मत बोलो। बच्चियों के बारे में प्रधानमंत्री नहीं बोलते। जो बच्चियां हिजाब निकाब पहनकर पढ़ना चाहती है, प्रधानमंत्री अपनी जबान को खामोश कर लेते। क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री? जब देश के मुसलमान औरतों से इतनी आपको मोहब्बत है तो उन बच्चियों के बारे में बोलो जो देश को ताकतवर बनाना चाहती है, जो देश का नाम रोशन करना चाहती है, मगर अपने लिबास के साथ, हिजाब के साथ, निकाब के साथ। मगर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। प्रधानमंत्री दावा करते ट्रिपल तलाक का। आपको मालूम कानून क्या है ट्रिपल तलाक का? इनकी ये मोहब्बत मुसलमानों से दिखा रहे हैं। अगर ट्रिपल तलाक कानून में किसी को कोर्ट सजा देता है तो 2 साल, और अगर कोई गैर मुस्लिम को किसी और कानून में, उसी तरह के कानून में कोर्ट सजा देता है तो 1 साल। प्रधानमंत्री, 2 साल हमको, 1 साल किसी और को, ये कौन सा इक्वालिटी है? ये कौन सा इक्वालिटी है बताओ आप? आपको कोई मोहब्बत नहीं है। और प्रधानमंत्री याद रखो, अगर मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, ज़किया जाफरी को अपने घर में बुलाकर मिलो, मैं मानूंगा तुम्हारी मोहब्बत। और ज़किया जाफरी को अपने घर में, आप मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी के लोग बोलेंगे, मीडिया में भी इनके लोग बैठे, बोलेंगे ये पुरानी बातों को निकाल रहा है। पुरानी बातों को निकालेंगे। अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, हम भूलते नहीं है, ना भूलेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर देश के प्रधानमंत्री जो भूल जाते हैं उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। याद दिलाने के लिए बोल रहे हैं। और फिर दूसरी बात कि ट्रिपल तलाक का कानून पर प्रधानमंत्री आज बोले, वो इसमें क्या है कि अगर किसी को कोई एक बेवकूफ किस्म का, गधा किस्म का एक इंसान अगर अपनी बीवी को 3 बार बोल दिया तो कानून ये कहता है इस पर केस बुक कर दो। और कानून ये बनाए, ये कहते हैं कि शादी भी नहीं टूटेगी। जब शादी नहीं टूटेगी, गुनाह नहीं हुआ तो एफआईआर किस बात का? प्रधानमंत्री बोले नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं बादशाह सलामत हूं। कानून बन गया। अब आप ये बताओ, अगर कोर्ट उसको सजा दे दिया तो 2 साल तक उस बेचारी हमारी बेटी की शादी नहीं टूटेगी, वो शादी नहीं कर सकती, वो शादी में।
تو 2 سال کے بعد جب وہ جیل سے نکلے گا تو پردھان منتری ہماری بیٹی کو بول رہے ہیں کہ بیٹا میں نے تیرے لیے اتنا بڑا قانون بنایا، ایسا بنایا کہ تو ایک بینڈ باجا پارٹی لے کر جیل کے سامنے ٹھہر جا، جب تیرا پتی نکلے گا تو تم باجے والے کو بولنا بجاؤ، بہاؤ پھول برساؤ، میرا محبوب آیا۔ کیا بات ہے بتائیے آپ کہ 2 سال وہ گدھا پاگل جیل میں رہے گا اور یہ بچی کی شادی نہیں ٹوٹے گی؟ یہ کون سا؟ اچھا کورٹ میں اس بچی کو بتانا پڑے گا پردھان منتری کہ ہاں اس نے کہا تھا۔ پردھان منتری کون کرے گا اس غریب عورت کے ساتھ؟ ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ اسلام میں شادی ایک کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ میں مہر کے پیسے لکھ دو آپ، اور اس میں کہو کہ اگر کوئی ٹرپل طلاق کہتا ہے تو مہر کے پیسے 100 گنا اضافہ کرو، 100 گنا اضافہ کرو، مل جاتے۔ کانٹریکٹ کا وائلیشن ہوتا، مگر پردھان منتری سمجھتے نہیں۔ پردھان منتری بادشاہ سلامت بنے ہوئے، بادشاہ سلامت بولے ہو گیا۔ پردھان منتری آپ کی غلط پالیسیوں سے ہر سماج، پورا دیش پریشان ہے، کوئی خوش نہیں ہے آپ سے۔ اتر پردیش میں تو انشاءاللہ بابا جائیں گے، مجھے یقین ہے، مگر بابا جائیں گے تو اگر آپ سمجھ رہے کہ سماجوادی بسپا ان کو ہرا پائے گی، نہیں ہرا پائے گی، اگر آپ بھاگیداری پریورتن مورچہ کا ساتھ دیں گے تو یقیناً انشاءاللہ تعالی بی جے پی کی شکست ہوگی، بی جے پی کو ستا نہیں ملے گی، ایک نئی تبدیلی اتر پردیش میں پیدا ہوگی۔ اسی لیے ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اپنے ووٹ کو ضائع ہونے مت دیجیے، نہ سنبھل میں نہ اتر پردیش میں۔ یہ آپ کی حصے داری کی لڑائی ہے، یہ آپ کی لڑائی ہے۔ اگر آپ آج خاموش ہو جائیں گے تو 5 سال کے بعد جو 15 اور 16 سال کی لڑکیاں اور لڑکے ہیں وہ آپ سے پوچھیں گے ہم 20 سال کے ہو گئے، بتاؤ یہ انصافی کیا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، اسد الدین اویسی کے چہرے کو دیکھو آپ، اگر میرے چہرے میں آپ کو اپنا بیٹا نظر آتا ہے، اپنا چاچا نظر آتا ہے تو خدا کے لیے اس پر غور کرو۔ میں ڈرنے والا نہیں ہوں، مجھے معلوم کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، مگر میرا اٹوٹ ایمان ہے کہ خطرے لاکھ ہوں گے، جب تک رب کریم نہیں چاہے گا میری زندگی کا شمع گل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں موت کو اپنے 6 فیٹ کے قریب سے دیکھ چکا ہوں میرے دوستوں، میں موت کو اپنے 6.5 فیٹ کے قریب سے دیکھا ہوں، جو ہتھیار اٹھا کر ہم پر گولیاں چلا رہے تھے۔ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ آپ کی دعاؤں نے مجھے بچایا، مگر خدا کی قسم موت کے ڈر سے میں اپنی زبان کو بند نہیں کر سکتا، نہ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ارے اگر خدا نے کچھ صلاحیت دی تو زبان کی دی ہے، اس زبان کو اگر میں مظلوموں کے لیے ان کے حق کے لیے استعمال نہیں کروں گا، کمزوروں کو طاقتور بنانے کے لیے استعمال نہیں کروں گا، ظالموں کے ظلم کو اگر سنبھل کے وکاس، سنبھل کی ناانصافی کے لیے، سنبھل کی عوام کی ترقی کے لیے زبان نہیں چلے گی تو کیا کسی غلامی کے لیے چلے گی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب سماجوادی پارٹی کے لوگ بہت نعرے لگاتے ہیں کہ بھیا تجھ پہ جوانی قربان۔ ابے کتنی جوانی قربان کرے گا؟ کتنی جوانی؟ 30 سال سے سب جوانی برباد، مگر سنبھل کا کچھ نہیں ہوا۔ اسی لیے اپنی جوانی کو بچاؤ۔ میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں، یہ سنبھل کا الیکشن ہے، یہاں سے ایک بہترین امیدوار آپ کے درمیان میں ہے۔ اگر آپ ایک بار فیصلہ لے لیں، عزم کر لیں کہ ہم اب کی بار انشاءاللہ تعالی وہ 30 سال پرانی غلطی نہیں کریں گے، ایک نئے دور کا آغاز کریں گے، ایک نئے سنبھل کی ترقی کی راہ ہموار کریں گے، تو آپ بٹن کے نشان پر بٹن دبا کر ہمارے امیدوار کو، آپ کے امیدوار کو، بلکہ آپ کے خادم کو کامیاب کریں۔ آپ کو ودایت کی ضرورت نہیں، آپ کو خادم کی ضرورت ہے، جو آپ کی آواز پر دوڑتا ہوا ہے، جو آپ کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرے، ایسے شخص کو آپ کامیاب کریے۔ اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بار سنبھل کی عوام ایک بہترین فیصلہ لیتے ہوئے یہاں سے مجلس کے حق میں بٹن کے نشان پر بٹن دبا کر اپنے اتحاد کی ایک بے مثال تاریخ پر آئے گی۔
پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر ایک سیاسی شعور کی بہترین مثال پورے اتر پردیش میں پیدا ہوگی. پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر حصے داری کی لڑائی میں آپ اپنا حصہ ادا کریے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.